ہمارے محلے میں ایک مکان کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا۔ جو بھی کرائے پر لینے کے لیے آتا تو مکان دیکھ کر دوبارہ نہ آتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مکان 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ چھوٹا سا صحن تھا کہ کچن بھی چھوٹا سا تھا اور باتھ روم ایک کمرے کے ساتھ تھا۔ مکان میں صرف چھوٹی سی ایک فیملی رہ سکتی تھی۔ پھر مالک مکان کرایہ بھی بہت زیادہ مانگتا تھا، لیکن ایک دن اس مکان کی قسمت جاگ اٹھی اور وہ کرائے پر چڑھ گیا۔ جس نے وہ مکان کرائے پر لیا تھا وہ خود تو کسی دوسرے شہر میں ہوتا تھا، جبکہ اس مکان میں اس کی بیوی ایک 2 سالہ بچے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس عورت کو مکان میں شفٹ ہوئے 1 ہفتہ ہونے کو تھا، لیکن وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی اور نہ ہی محلے کی کسی عورت نے اس عورت کو اور اس کے بچے کی شکل دیکھی تھی۔ سنا تھا کہ اس عورت کا شوہر ہفتے میں 1 دن آتا تھا، 1 ہفتے کے لیے اشیاء ضروری خرید کر دے جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محلے کے کسی فرد نے اس آدمی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مکان ہمارے گھر کی لائن میں تیسرے نمبر پر تھا۔ میں جب بھی گھر کے سامنے سے گزرتا تھا تو مجھے ہر وقت بچے کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، ساتھ ہی اس عورت کے چیخنے چلانے کی بھی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ عورت چیخ چیخ کر اس بچے کو چپ کروانے کی کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن بچہ چپ ہونے کی بجائے مسلسل روتا رہتا تھا۔ پھر جب بچہ رو رو کر تھک جاتا تھا تو خود ہی چپ ہو جاتا تھا۔ میرا نام فہیم ہے اور میری سیمنٹ بیچنے کی دکان ہے۔ میری شادی ہو چکی ہے اور ایک 3 سالہ بچی بھی ہے۔ میرے ابو تو فوت ہو چکے ہیں جبکہ امی حیات ہیں۔ ایک بڑی بہن تھی، اس کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ میں نے FA تک تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ ابو ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ دل کے مریض تھے اور ایک رات سوئے تو صبح نہ اٹھ سکے۔ ابو مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن غربت کی وجہ سے میں ڈاکٹر نہ بن سکا۔ میں نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا، سیمنٹ بیچنے کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ اللہ نے برکت ڈالی اور ایک دن میں نے بڑی دکان کر لی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد امی نے میری شادی اپنی بانجی نفیسہ سے کروا دی۔ نفیسہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دل کی بھی بہت خوبصورت تھی۔ ہم سب کا اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ امی بھی اس سے بہت خوش تھی۔ میں بھی خوش تھا کہ مجھے بہت اچھی بیوی ملی تھی۔ پرویز صاحب کا مکان تو کرائے پر چڑھ گیا تھا، لیکن ہر وقت بچے کے رونے کی آواز نے محلے کے لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا تھا۔ سب لوگوں کی زبان پر یہی تھا کہ آخر بچہ سارا سارا دن کیوں روتا رہتا ہے، اور ماں تھی وہ اسے چپ کروانے کی خاطر چلاتی رہتی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز اور اس عورت کے چلانے کی آواز گھر سے باہر تک سنائی دیتی تھی۔ ایک دن محلے کی چند بڑی عورتوں نے پروگرام بنایا کہ وہ سب اکٹھی ہو کر اس عورت کے گھر جائیں گی اور اس عورت سے بات چیت کریں گی کہ آخر کیا مسئلہ ہے کہ بچہ ہر وقت روتا رہتا ہے۔ عورت ڈانٹ ٹپٹ کرتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی تو رات کے وقت بھی بچے کے بے تحاشا رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ عورت چیخ چیخ کر اسے چپ کرانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ آخرکار محلے کی عورتیں اس عورت کے گھر گئیں، لیکن اس عورت نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا تھا کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورتیں منہ لٹکا کر واپس چلی گئیں۔ ساتھ والی پڑوسن نے میری امی کو بتایا کہ نئی کرایہ دار عورت بڑی مغرور ہے، اس کا رویہ غیر مناسب تھا، جب اس کا شوہر آئے گا تو میرا میاں اس سے بات کرے گا۔ ہفتہ پلک چپکتے ہی گزر گیا۔ اس عورت کا شوہر ہفتے کی شام کو آتا تھا اور اتوار کی شام کو واپس چلا جاتا۔ محلے کے کچھ لوگوں نے تو اس عورت کے شوہر کو دیکھا ہوا تھا، لیکن میں نے ابھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب عورت کا شوہر اتوار کو گھر پر ہوتا تو بچے کے رونے کی آواز نہیں آتی تھی۔ سارا دن خاموشی کی نظر ہو جاتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس گھر میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اس اتوار کو جب میں دکان پر جا رہا تھا تو میں نے عورت کے شوہر کو دیکھا۔ وہ جوان تھا اور اس کی عمر 26 سال تھی۔ خوبصورت اور لمبے قد کا نوجوان تھا۔ اس کی رنگت بھی کافی گوری تھی اور شاید ناشتے کا سامان لے کر آ رہا تھا۔ اس کا 2 سالہ بچہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ میں نے رک کر اس سے سلام دعا کی اور بتایا کہ میں ان کا پڑوسی ہوں۔ بات چیت کرنے کے دوران میری نظر اس بچے پر پڑی تو میں اندر ہی اندر چونک پڑا۔ کافی خوبصورت اور گول مٹول تھا۔ اس کی رنگت بھی باپ پر گئی تھی۔ وہ باپ کے ساتھ یوں چپکا ہوا تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر چلا نہ جائے۔ اس بچے کو دیکھ کر میرے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں نے اس بچے کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ یہ میرا وہم تھا یا سچ میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس نوجوان کا نام اسد تھا
اور وہ محکمہ PIA میں بہت بڑی پوسٹ پر تھا جب دوسرے شہر میں تھی۔ اس سے ملنے کے بعد میں اسی سوچ میں ڈوبا، دکان پر چلا گیا کہ میں نے اس بچے کو کب اور کہاں دیکھا ہے۔ بہت سوچنے کے باوجود جب مجھے یاد نہ آیا تو میں نے ذہن کو جھٹکا اور آنے والے گاہک کو ڈیل کرنے لگا، اور شام جب میں گھر پہنچا ابو کی زبانی پتہ چلا کہ محلے کے چند بزرگوں نے مل کر اس عورت کے شوہر اسد سے ملاقات کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ اس کا بیٹا ہر وقت روتا رہتا ہے اور اس کی ماں اس پر چلاتی رہتی ہے۔ دونوں کی آوازیں محلے میں گونجتی رہتی ہیں اور لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اسد نے معذرت بھی کی اور وعدہ بھی کیا کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھائے گا کہ وہ بچے پر چیخا نہ کرے۔ اصل میں بچہ اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہے، اس لیے اس کی غیر موجودگی میں اسے یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ اسد کی بات کسی کے بھی پلے نہیں پڑی تھی۔ بچہ باپ کے ساتھ خاموش اور چپ رہتا تھا، لیکن جب وہ چلا جاتا تھا تو وہ رونا شروع کر دیتا تھا اور ماں سے چپ کروانے کے باوجود چپ نہیں ہوتا تھا۔ محلے کے لوگوں نے چہم گوئیاں شروع کر دی کہ دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ بچہ ماں کو دیکھ کر کیوں روتا ہے؟ وہ ماں ہے، کوئی چڑیل تو نہیں جس کی شکل دیکھ کر بچہ روتا رہے۔ میں بھی جب بچے کو دیکھتا تو سوچ میرے دماغ پر حاوی ہو جاتی اور میں سوچنے لگتا کہ میں نے اس بچے کو کہاں دیکھا ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر نفیسہ سے بھی کیا، جس نے میرا وہم قرار دیا کہ دنیا میں ایسے کئی بچے موجود ہیں جن کی شکلیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ آپ نے یقیناً ایسے کسی بچے کو دیکھا ہوگا، شکل اسد کے بچے سے ملتی ہوگی، اور اس بچے کو دیکھ کر آپ کو یہی لگا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جسے میں نے پہلے کہیں دیکھا تھا۔ نفیسہ کی بات بھی درست تھی، شاید ایسا ہی ہوگا کہ میں نے اسد کے بچے کے ہم شکل بچے کو کہیں دیکھا ہوگا اور اس لیے چکرا کر رہ گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، لیکن بچے کے رونے اور عورت کے چیخنے چلانے کی آوازیں بدستور سنائی دیتی رہتی تھیں۔ ایک بار پھر محلے کی عورتوں نے مل کر اس عورت سے بات کرنے کی کوشش کی، ان میں نفیسہ بھی شامل تھی، لیکن عورت نے دروازہ کھولنا تو ایک طرف جواب تک نہ دیا، الٹا اس نے بچے کو سنانا شروع کر دیا کہ تمہاری وجہ سے مجھے لوگ سوال کر رہے ہیں۔ نفیسہ جب گھر آئی تو بہت افسوس کر رہی تھی۔ ایسی ظالم عورت میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہے۔ بچے کو پیار سے چپ کروانے کی بجائے ڈانٹتی رہتی ہے اور بچہ سہم جاتا ہے۔ وہ چپ نہیں ہوتا، روتا رہتا ہے۔ جیسے ہی اتوار آیا تو محلے کے لوگ پھر اسد سے ملے اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بیچارہ اسد شرمندہ تھا، اس سے تو جواب بھی نہیں دیا جا رہا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دراصل وہ غصے کی بہت تیز ہے، اس لیے بچے پر غصہ کرتی رہتی ہے۔ شاید اس نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ہوگی، لیکن اس کے سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اتوار کی شام کو اس کے جاتے ہی وہی روٹین ہو جاتی، سارا دن بچے کے رونے اور عورت کے چیخنے چلانے کی آوازیں گونجتی رہتیں۔ اب تو محلے والوں نے اس عورت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ جو بھی اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا تو کانوں کو بند کر کے جاتا تھا۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ اسد دوبارہ گھر آ گیا۔ وہ جتنے دن گھر میں رہا تو محلے میں سکون آ گیا تھا۔ بچے کے رونے اور عورت کے چیخنے کی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ شاید وہ چھٹیوں پر گھر آیا تھا، 2 دن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتفاقاً میں دکان پر جا رہا تھا تو وہ ناشتے کا سامان لے کر آ رہا ہوتا تھا، اس سے سلام دعا بھی ہو جاتی اور چند باتیں بھی۔ بچہ ہر وقت اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا اور میں جب بھی بچے کو دیکھتا الجھن کا شکار ہو جاتا۔ میرے دل و دماغ میں یہی بات گردش کرنے لگتی کہ میں نے اس بچے کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، کچھ تو ایسا تھا کہ میری الجھن کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے کئی دوست تھے، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میرے کئی دوست بن گئے تھے۔ ہر دوسرے روز ہم شام کو مل کر خوب سیر سپاٹے کرتے، کھاتے پیتے، موج مستیاں کرتے اور رات کو گھر چلے جاتے۔ میرا سب سے بہترین اور نزدیکی دوست عثمان تھا، ہم نے بچپن ایک ساتھ گزارا تھا۔ پہلے ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے، پھر جب اس کے ابو نے اپنا مکان بنا لیا تو اپنے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ ہم وہ محلہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس کا گھر میرے گھر سے کافی دور تھا۔ ہم نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو پھر مصروفیت اتنی بڑھ گئی کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا کم ہو گیا۔ البتہ کبھی کبھار ہم دونوں ایک دوسرے کو فون کر کے خیریت دریافت کر لیتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میری آخری ملاقات اس سے 1 سال پہلے اس کی شادی کے دن ہی ہوئی تھی۔ بچپن کی دوستی بلائی نہیں بھولتی۔ ہماری جب بھی فون پر بات ہوتی تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے ملنے کے شکوے ہی کرتے رہتے۔ اب کچھ عرصے سے
مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہا تھا، لیکن میں ہر بار یہی کہتا کہ جب مجھے وقت ملا تو میں ضرور چکر لگاؤں گا، یہاں تک کہ میں نے بھی اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے بھی مصروفیت کا بہانہ بنایا تھا۔ تعلیم مکمل کی تھی اور سوئی گیس آفس میں اس کی جاب ہو گئی تھی، وہ بھی سارا دن مصروف رہتا تھا۔ میں کافی دنوں سے اس کے گھر جانے کا پروگرام بنا رہا تھا تو یہ طے ہوا کہ ہم اس اتوار کو شام کے وقت اس کے گھر جائیں گے۔ میں نے فون کر کے اطلاع دے دی تھی اور وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ اسد ایک ہفتہ رہنے کے بعد دوبارہ جاب پر چلا گیا۔ یہ پورا ہفتہ محلے والوں نے سکون سے گزارا تھا، لیکن اسد کے جاتے ہی اگلے دن وہی بچے کا رونا اور عورت کا چیخنا چلانا شروع ہو گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب بچے کے رونے میں کمی آ گئی تھی۔ ظاہری سی بات ہے کہ اگر بچے نے رونا دھونا کم کر دیا تھا تو عورت کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی کم ہو گئی تھیں۔ شاید بچہ ماں سے مانوس ہونا شروع ہو گیا تھا، اس لیے وہ کم روتا تھا۔ بہرحال یہ محلے والوں کے لیے بہت اچھا تھا۔ اتوار کو میں دکان سے ذرا جلدی آ گیا تھا کیونکہ مجھے بیوی اور بچوں سمیت عثمان کی طرف جانا تھا۔ میں نے امی کو بھی ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ دراصل ان کی طبیعت خراب رہتی تھی، ان کے جوڑوں کے درد کا مسئلہ تھا، اس لیے وہ زیادہ سفر نہیں کرتی تھیں۔ بہرحال میں نفیسہ اور بچوں کے ساتھ عثمان کے گھر روانہ ہو گیا۔ میرے پاس ایک موٹر سائیکل تھی، ہم موٹر سائیکل پر ہی بیٹھ کر گئے تھے۔ عثمان مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا تھا۔ تقریباً 1 سال کے بعد ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اکیلا رہتا تھا کیونکہ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ ایک بھائی تھا، اس کی بھی شادی ہو چکی تھی اور وہ علیحدہ رہتا تھا۔ ایک بہن تھی، وہ کچھ عرصہ پہلے ہی وفات پا گئی۔ مجھے اس کے بارے میں اس دن ہی پتہ چلا تھا اور میں نے عثمان سے اظہار افسوس بھی کیا اور شکوہ بھی کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری بہن فوت ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں فون کیا تھا، تمہارا فون مسلسل بند جا رہا تھا، تم نے گھر بھی بدل لیا تھا، اس لیے مجھے تمہارے گھر کا بھی نہیں پتہ تھا۔ بہرحال ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اور باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران ایک بچہ وہاں آیا اور عثمان کی گود میں بیٹھ گیا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی میں یوں اچھل پڑا جیسے میرے صوفے میں سے سپرنگوں نے نمودار ہو کر مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا ہو۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس بچے کو دیکھنے لگا۔ وہ آسپاہتا ہو رہا تھا، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ابھی بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑوں گا۔ وہ بچہ ہو بہو میرے نئے پڑوسی اسد کے بیٹے علی کا ہم شکل تھا، بالکل وہی نین نقش، ویسے سر کے بال، یہاں تک کہ اس کا قد بھی اس بچے سے ملتا جلتا تھا۔ عثمان کو شاید بڑا عجیب لگ رہا تھا میرا یوں دیکھنا۔ ارے یار، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلے تم نے کبھی بچے نہیں دیکھے؟ میں نے اسے سراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ عثمان، یہ بچہ کون ہے؟ تمہاری تو 1 سال پہلے شادی ہوئی ہے۔ اس نے میری بات کاٹ دی اور بولا، یار یہ میرا بانجا علی ہے، میری بڑی بہن کا بیٹا جس کی کچھ عرصہ پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اگر یہ اس کا بانجا ہے تو وہ کون ہے؟ اس نے میری بات سن لی تھی، تبھی اس نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہو، اونچا بولو۔ میں نے عثمان کو ٹال دیا اور اس سے اجازت لی کہ کیا میں اس کی تصویر بنا سکتا ہوں۔ عثمان نے مجھے اجازت دے دی اور میں نے علی کی تصویر بنا لی۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ اسد کے بیٹے کا نام بھی علی تھا اور عثمان کے بانجے کا نام بھی علی تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ عثمان نے مجھے پریشان دیکھا تو اس نے مجھ سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ٹال گیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ علی بہت خاموش مگر خوش ہے۔ عثمان کو کوئی کام یاد آیا تو وہ علی کو وہیں بٹھا کر چلا گیا۔ مجھے اس بچے سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ علی پہلے جھکا، پھر توتلی زبان میں بولا، میرے ابو کا نام اسد ہے۔ اس کے منہ سے اسد کا نام سن کر میرے منہ سے ٹھنڈی سانس خارج ہو گئی، ساتھ ہی الجھن بھی بڑھ گئی تھی۔ اگر علی کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو پھر وہ عورت کون تھی جو پال رہی تھی؟ کیونکہ اب اتفاق کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ بیٹا آپ کے ابو اور امی کہاں ہیں؟ بچے نے معصومیت سے مجھے دیکھتے ہوئے بتایا کہ ابو آفس گئے ہوئے ہیں اور میری امی کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ میری دوسری امی بہت گندی ہے، مجھے ڈانٹتی رہتی ہے، مجھے مارتی بھی ہیں۔ میری ساری الجھن دور ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری نیک کرایہ دار عورت اسد کی دوسری بیوی تھی۔ کچھ دیر کے بعد عثمان بھی آ گیا اور پوچھا کہ آپ دونوں کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ میرے بولنے سے پہلے ہی علی نے کہا، انکل ابو اور امی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے بتایا کہ میری امی اللہ کے پاس چلی گئی ہیں اور میری دوسری امی بہت گندی ہے۔ عثمان نے اسے ٹوکا، بہت بری بات بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ علی اٹھ کر اندرونی کمرے میں چلا گیا اور عثمان نے ٹھنڈی سانس دی۔ میں نے پوچھا، یار عثمان، علی کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے،
کیا وہ بیمار تھی؟ عثمان نے جواباً جو کچھ بتایا، اسے سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ عثمان کی بہن کا نام نور تھا۔ اسد اور نور کی شادی پسند کی تھی۔ اسد فلرٹی نوجوان تھا، لڑکیوں کو بیوقوف بنانا اس کا مشغلہ تھا۔ وہ کسی ایک لڑکی کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ سوشل میڈیا پر اس کی بہت سی لڑکیوں سے دوستیاں تھیں، چونکہ وہ خود بھی ہینڈسم اور ویل ایجوکیٹڈ تھا، اس لیے لڑکیاں اس کی شخصیت پر مرتی تھیں۔ بہت سی لڑکیاں اسے شادی کرنے کی خواہش مند تھیں۔ نور سے شادی کے بعد بھی کئی لڑکیوں سے فلرٹ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے نور سے محبت نہیں تھی، وہ نور کو بھی بہت چاہتا تھا، لیکن اپنی عادت سے مجبور تھا، یہاں تک کہ اس کا بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اس کے باوجود اس نے لڑکیوں سے دوستیاں کرنا ترک نہ کیا۔ اس کی PIA میں اونچی پوسٹ پر جاب تھی اور پیسے کی ریل پیل تھی۔ اس کا باپ PIA سے ریٹائرڈ تھا۔ اسد اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے بگڑا ہوا تھا۔ شادی سے پہلے بھی اس کی کئی لڑکیوں سے دوستیاں تھیں۔ نور اسد کی ماموزاد کزن تھی، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ نور اسد کی فلرٹ کرنے والی عادت سے ناواقف تھی۔ دونوں کی محبت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی رہی۔ پھر نور کی مجبور کرنے پر اسد نے اپنا رشتہ بھیجا۔ ماموں نے فوراً قبول کر لیا، شادی ہو گئی، لیکن اسد کی عادت نہ گئی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی نور کو پتہ چلا کہ اسد دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لیتا رہتا ہے اور اس کی کئی لڑکیوں سے دوستیاں بھی ہیں۔ پہل تو اس نے اسد کو بہت سمجھایا کہ غیر لڑکیوں سے دوستیاں رکھنا اور انہیں امید دگانا اچھی بات نہیں ہے۔ تم ایک بچے کے باپ بن گئے ہو، اس لیے ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اسد ہنس کر ٹال دیتا اور کہتا کہ مجھے تمہارے علاوہ اور کسی لڑکی سے محبت نہیں ہے، وہ مجھ میں دلچسپی لیتی ہے، اس لیے میں بھی ان سے فلرٹ کر لیتا ہوں۔ وقت گزرتا رہا اور نور اسد کی اس عادت سے تنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ کبھی کبھی ان کے درمیان غیر لڑکیوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا تھا۔ اس کی لڑکیوں سے دوستیوں کے بارے میں نور نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے شوہر کی بدنامی ہو، کیونکہ وہ اسد سے بہت محبت کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ اسد اپنی ساری توجہ اسے اور اپنے بچے علی پر دے۔ جب وہ اکیلی ہوتی تھی تو کمرے میں بیٹھ کر خوب روتی تھی اور سوچتی تھی کہ آخر وہ اسد کو کیسے سمجھائے اور کیسے راہ راست پر لائے کہ وہ غیر لڑکیوں سے دوستیاں ختم کر دے۔ اسی طرح اسد کی سوشل میڈیا پر ایک لڑکی سے دوستی ہوئی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی کہ اسد اس کی طرف کھینچتا چلا گیا اور بالآخر اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی۔ جب اس لڑکی کو پتہ چلا کہ اسد پڑھا لکھا PIA میں ملازم ہے تو وہ بھی اس میں دلچسپی لینے لگی اور اس نے اسد سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ اسد نے اسے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور ایک بچے کا باپ بھی ہے، لیکن لڑکی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے سوتن بننا منظور ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سوتن بننے پر بھی تیار ہو گئی تھی، لیکن اس نے ایک شرط رکھی تھی کہ شادی کے بعد وہ اسے الگ گھر لے کر دے گا۔ اسد کو بھی چونکہ اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اور اس کی اتنی سیلری تھی کہ وہ 2 شادیاں افورڈ کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے نور سے چھپ کر رمشا سے شادی کر لی۔ ان دونوں کے نکاح کے بارے میں اسد کے چند دوست اور رمشا کے گھر والوں نے شرکت کی تھی۔ انہوں نے نہ جانے اپنے گھر والوں کو کیسے راضی کر لیا تھا، اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، البتہ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ وہ 4 بہنیں تھیں اور اس کا دوسرا نمبر تھا۔ اس کی بڑی بہن کی شادی نہیں ہوئی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ 4 بیٹیوں کی وجہ سے اس کے والدین نے سوچا ہوگا کہ جس کا رشتہ ملتا ہے شادی کر دی جائے۔ بہرحال شادی کے بعد اسد نے رمشا کو الگ کرائے پر لے کر دیا کہ کسی دوست نے نور کو اس کی شادی کے بارے میں بتا دیا۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوئی تھی، اس نے اس بات کو اپنے دل سے لگا لیا، جس کے باعث وہ بیمار ہو کر بستر سے جا لگی۔ اسد نے منانے اور قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن نور ناراض رہی۔ اسی حالت میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسد کو نور کی موت کا بہت دکھ ہوا تھا، وہ ہر وقت افسردہ رہنے لگا تھا۔ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ علی کو سنبھالنا تھا۔ اس نے جب رمشا سے بات کی، پہلے تو وہ نہیں مانی۔ اسد نے اسے قائل کر لیا اور علی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اسی وجہ سے علی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، کیونکہ رمشا اسے ہر وقت ڈانٹتی رہتی تھی۔ مجبور ہو کر اسد علی کو اس کے ماموں کے پاس چھوڑ گیا تھا تاکہ اس کی شخصیت پر برا اثر نہ پڑے۔ اسد نور کی موت کے بعد خود کو تو سدھار گیا، لیکن اسے نور کی موت کا بھی بہت افسوس ہے۔ لیکن اب افسوس کرنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ جانے والی تو چلی گئی، لیکن اپنی یادیں اسد کے دل میں چھوڑ گئی تھی۔